نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال امام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب فن المعاملات۔ یہ اس مبحث کا 5واں باب ہے۔ پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ ارتفاق دوم میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے 5 بنیادی حکمت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب زندگی ارتفاق کے دوسرے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو ان میں گھریلو اور خاندانی نظام، جس کو فیملی سسٹم کہا گیا، انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے، احتیاجات کی تسکین کے لیے معاشی اشیاء اور ان کا استعمال، یہ 2 حکمتیں پیچھے گزر چکی ہیں، 2 مستقل الگ الگ بابوں میں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے حکمت تعاملیہ، حکمت اقتصابیہ اور حکمت تعاونیہ 3 وہ اکٹھی ایک اس باب کے اندر مکمل جمع کر دی اور اس کا عنوان قائم کیا باب فن المعاملات۔ دولت کی پیدائش، دولت کا تبادلہ اور دولت کے حوالے سے جو باہمی تعاون سے متعلق شعبے ہیں، انہیں شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں زیر بحث لا کر گفتگو کی ہے۔ شاہ صاحب نے اس حکمت کے لیے ایک ہی جامع معنی تعریف کی ہے تینوں شعبوں کے لیے، وہو الحکمت الباحثہ عن کیفیت اقامت المبادلات والمعاونات والاقساط علی الارتفاق الثانی۔ ارتفاق ثانی کے درجے میں 3 شعبوں یعنی تبادلہ اشیاء، معاشی اشیاء کی تعاون باہمی اور دولت کی پیدائش اور پیشوں سے متعلق جو امور ہیں، ان پر ان 3 دائروں کی روشنی میں بحث مباحثہ کرنا جو پیچھے شروع باب میں بیان ہو چکے ہیں، یعنی رأی کلی، تجرباتی علوم اور حب جمال، ان 3 بنیادی اساسی اصولوں پر خوب سے خوب تر کی تلاش، ایجادات اور ان کی اتباع اور اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر دولت کی پیدائش سے متعلق جتنے پیشے یا امور ہیں ان پر بھی، پیدائش دولت کے امور پر بھی، پیدا شدہ دولت کے تبادلے اور اس کے تعاون باہمی سے متعلق امور پر بھی، ان تینوں کی روشنی میں بحث اور گفتگو کرنا اور خوب سے خوب تر اصول، ضابطے، قاعدے دریافت کرنا، یہ اس حکمت کا بنیادی تقاضا ہے۔ ان تینوں شعبوں میں بھی دراصل وہی 3 بنیادی دائرے زیر بحث لائے جائیں گے، اسی کی روشنی میں ان کی اچھائی اور برائی کا معیار قائم ہوگا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس حکمت کی ضرورت کیوں پیش آئی، تبادلہ دولت کی، تعاون باہمی کی، یا پیشوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی، یا پیشوں کو مختلف شعبوں میں دولت کی پیدائش کو تقسیم کرنے کی۔ شاہ صاحب اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے تبادلے کا معاملہ بیان کرتے ہیں، والاصل فی ذلک، اس میں بنیادی اساسی اصول یہ کار فرما رہا ہے کہ جب انسانوں کی ضروریات اور حاجات میں باہمی تزاحم، مزاحمت انسانی سوسائٹی میں وجود میں آتی ہے، ایک کو بھی ضرورت ہے، دوسرے کو بھی ضرورت ہے، تیسرے کو بھی ضرورت ہے، پھر ایک ہی آدمی کی بہت ساری حاجات ہوتی ہیں، اسے کھانا بھی چاہیے،
پانی بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، دیگر استعمالات کے لیے چیزیں بھی چاہیے۔ تو یہ بہت ساری جب احتیاجات ایک انسان پر، ایک خاندان پر، ایک سوسائٹی کے لوگوں پر اوپر تلے آتی ہیں، اور وہ اس بات کا تقاضا بھی کرتی ہیں کہ ہر حاجت حب جمال کے معیار پر ہو، اپنے دور کی ایجادات اور تجربات کی علوم کی بنیاد پر ہو، ہر حاجت کے پورا کرنے کا ایسا طریقہ ہو جو پورے سوسائٹی کے تمام لوگوں کے مفاد کی اساس پر ہو۔ تو پھر یہ اس بات کا تقاضا بھی کرتی ہے کہ طلب الاتقان فیہا، کہ ان احتیاجات کو پورا کرنے کے جو امور ہیں وہ بہت ہی مہارت کے ساتھ، کاریگری کے ساتھ تیار کیے گئے۔ مکان کی ضرورت ہے تو مکان محض ایک جھونپڑا بنا دینا نہیں۔ جب آپ اچھے سے اچھا اور عمدہ اور بلند مکان آپ کو چاہیے تو ظاہر ہے کہ مکان بنانے کی انجینئرنگ اس میں کار فرما ہوگی، اس میں مہارت اور کاریگری مطلوب ہوگی۔ کھانا آپ کو اچھے سے اچھا چاہیے تو اس کے بھی کاریگر چاہیے، اس کے بھی کام کرنے والے چاہیے، ماہرین چاہیے۔ اسی طرح کپڑا آپ کو اچھا اور عمدہ پہننا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اسی طرح کاریگر اور ماہر چاہیے۔ طلب الاتقان فیہا، ان احتیاجات کی تسکین کے لیے مہارت طلب کی گئی، اس کی ضرورت پیش آئی۔ اور وَأَن تَكُونَ عَلَى وَجْهٍ تَقِرُّ بِهِ الْأَعْيُنُ، اور وہ حاجات اور ضروریات اس طرح سے بھی پوری ہوں کہ جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پیچھے شاہ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ انسان حیوان کے درجے پر نہیں ہے۔ انسان جب حاجات پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی محض ضرورت ہی نہیں پورا کرنا چاہتا بلکہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے، لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ان حاجات کی تسکین اس طریقے سے ہو کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور وَتَلَذُّ بِهِ الْأَنفُسُ، اور انسان کی روح جو ہے وہ لذت حاصل کرے، اس کو لذت بھی محسوس ہو، یہ بھی چاہتا ہے۔ تو جب حاجات ایک انسان کی بہت زیادہ ہیں، ضروریات، احتیاجات، اور پھر ان میں مہارت اور کاریگری چاہیے، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طرح اچھا اور عمدہ، بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، ان کو انسانی نفوس کے لیے لذت اور خوشی کا موقع بھی اس کے ذریعے سے ملنا چاہیے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں تعذر اقامتها من کل واحد، ہر آدمی اپنی تمام تر حاجات اور تمام تر ضروریات کو اس اعلیٰ پیمانے پر خود ہی تیار کرے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے کہ وہ انجینئر بھی ہو، وہ کھانا بنانے والا بھی اچھا ہو، کپڑا بھی بننے والا اچھا ہو اور بہت عمدہ بنائے، تو یہ سارے کام ایک آدمی اپنے ساری چیزیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ تعذر اقامتها من کل واحد، اب کیا ہوگا؟ لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے شعبے ہوں، کوئی مکان بنانے والے ہیں، کوئی کپڑا بنانے والے ہیں، کوئی کھانا بنانے والے ہیں، کوئی کاشت کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وَكَانَ بَعْضُهُمْ وَجَدَ طَعَامًا فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ، ایک آدمی اگر کاشتکاری کر رہا ہے، گندم یا کھانا اس نے تیار کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ صرف 2 آدمیوں کے لیے یا 4 بچوں کے لیے مل کر صرف اتنی سی گندم کاشت کرنا ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ آدمی جب کاشت کرتا ہے تو زیادہ پیداوار ہوتی ہے اور اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد ہوتی ہے، لیکن ادھر سے پانی نہیں ہے اس کے پاس یا کپڑا نہیں ہے۔ دوسرے بعض لوگ ہیں جنہوں نے کنویں کی کھدائی کی، پانی نکالا، اس کو محفوظ کیا، اس کے لیے اس میں تگ و دو کی، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچا کہ وہ کھانے کی کاشت اور اس کی تیاری کے اندر مصروف ہو سکتا۔ تو اب لازمی ہے کہ ان دونوں کے درمیان چیزوں کا تبادلہ ہوگا، تعاون باہمی ہوگا۔ فَرَغِبَ كُلُّ وَاحِدٍ فِيمَا عِندَ الْآخَرِ، تو ہر آدمی کو دوسرے کی ضرورت ہے، اسے پانی پینا ہے اور اسے کھانا کھانا ہے،
تو آپس میں وہ تبادلہ کہ جی اتنی گندم لے لو اور اتنا پانی دے دو۔ شروع میں جب انسانیت کے ارتقاء کا پہلا مرحلہ شروع ہوا اور جیسے جیسے اچھائی اور اچھی چیزیں دریافت ہونے کا معاملہ ہوا تو ہر شعبے کے کام کرنے والے الگ الگ ہونا شروع ہوئے اور ان کے درمیان تبادلے کا عمل شے کے بدلے میں شے، جنس کے بدلے میں جنس۔ کوئی کپڑا بنا رہا ہے، کوئی اور مکان بنا رہا ہے، کوئی جوتا بنا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، مختلف پیشے وجود میں آئے۔ چونکہ اب اس میں مہارت ہو گئی تو وہ جہاں ایک جوتا بنائے گا 10 جوتے بنا سکتا ہے۔ اسے مہارت ہو گئی کپڑا بنانے میں تو جہاں کپڑا 4 آدمیوں کے لیے بنائے گا وہ 20 آدمیوں کے لیے بھی بنا لے گا۔ اس طرح فلا یجدوا سبیلا الا المبادلہ، اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں تبادلہ کریں، اپنی فاضل چیز بیچیں دیں اور اس کے بدلے میں ان سے جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ لے لیں۔ فوقعت تلک المبادلہ بموقع من حاجتہ، چنانچہ یہ جو تبادلہ ہے ان کی ضروریات کے موقع پر پیدا ہوا اور اس کی ضرورت پیش آئی اور لوگوں نے یہ تبادلے کا عمل شروع کر دیا، تعاون باہمی کی، اجتماعیت کی یہ شکل شروع ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ اس کے نتیجے میں شعبہ جات وجود میں آنے لگے۔ فاصطلحوا بالضرورت، لازمی طور پر تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے، انہوں نے اصطلاح طے کر لی کہ علی ان یقبل کل واحد علی اقامت حاجت واحدۃ، جتنی بھی انسانی ضروریات اور حاجات ہیں ہر آدمی یا کچھ لوگ صرف یہی کام کریں گے، کپڑا ہی بنائیں گے، جوتا ہی بنائیں گے، غذا اور اس کی فراہمی اور کاشتکاری کریں گے، کچھ لوگ پانی فراہم کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور وہ لوگ اپنی تمام تر توجہات، ذہنی اور عملی صلاحیتیں اس کام میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ کپڑا بھی ادھورا سا بنائے، پانی بھی کوئی صاف ستھرا سا نہ ہو، جوتا بھی ایسے ہی چلتا ہوا ہو، چالو مال نہ ہو، بلکہ اس کے اندر مہارت، اتقان، مہارت پیدا کرے، اچھی کاریگری اس کے اندر وجود میں لائے۔ اور والسعی فی جميع ادواتها، اور اس سے متعلقہ جتنے آلات اور جتنی ضروریات ہیں ان میں کوشش کر کے اس کو خوب سے خوب تر بنائیں۔ ہر چیز کسی نہ کسی آلے کے ساتھ بنتی ہے، پانی نکالنا ہے تو کدال چاہیے، نیچے کھودنے کے لیے چیزیں چاہیے ہیں تو وہ اس کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں۔ مکان بنانا ہے تو اس کے لیے جو اوزار چاہیے ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں، جس سے اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ مکان بنے وغیرہ وغیرہ۔ اس بات پر پوری دنیا انسانیت کا اتفاق ہو گیا کہ شعبہ جاتی تقسیم ہونی چاہیے، ہر آدمی اپنا اپنا شعبہ اور پیشہ اختیار کرے جس سے وہ مہارت اور صلاحیت، استعداد پیدا ہو جس سے انسانوں کی وہ ضرورت پوری کی جائے اور اس طرح پوری کی جائے کہ اس میں حب جمال بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، عمدہ بھی ہو، ہر آدمی اس سے لذت بھی حاصل کرے، اور اتنی مقدار میں بنائے ہر شعبے کے افراد وہ چیز کہ یجعلها زرعیۃ الی سائر الحوائج بواسطۃ المبادلات، اور وہ اپنے اس زائد مال کو ذریعہ بنائیں اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ کپڑے بنانے والا اتنا کپڑا بنائے کہ کچھ کپڑا دے کر گندم خرید سکے، کچھ کپڑا دے کر جوتا لے سکے، کچھ کپڑا دے کر پانی لے سکے وغیرہ وغیرہ، بواسطۃ المبادلات، اس تبادلے کے ذریعے سے۔ اور یہ آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ گئی کہ وصارت تلک سنتاً مسلمۃ عندہم، ان کے نزدیک یہ ایک طے شدہ سنت اور طریقہ کار، طے شدہ قانون، سنت ضابطہ قانون، اور مسلمہ ضابطہ اور قانون بن گیا کہ لوگ پیشے اختیار کر کے اپنے اپنے شعبے میں انسانی ضروریات اور احتیاجات کی تسکین کے لیے مہارتیں پیدا کریں اور وہ چیزیں وجود میں لائیں۔ اب جیسے جیسے سوسائٹی میں ارتقاء ہوا، شاہ صاحب فرماتے ہیں لما کانا کثیر من الناس،
یرغب فی شیء وعن شیء، عربی زبان بڑی جامع زبان ہے، لفظ راغب اور رغبت سے ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا صلہ فی آ جائے تو اور مطلب ہے، اور اس کا صلہ عن آ جائے تو بالکل الٹ مطلب ہے۔ کوئی کسی چیز میں رغبت رکھتا ہے اور کوئی کسی چیز سے اعراض کرتا ہے، دور کرتا ہے، دور ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو نفرت اور رغبت دونوں ایک ہی لفظ میں آ جاتے ہیں جب اس کا صلہ الگ آ جائے۔ جیسے قرآن نے بھی کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون آدمی ہے جو ملت ابراہیم سے روگردانی کرتا ہے؟ اب وہاں راغب یرغب کا لفظ استعمال ہوا، تو یہاں بھی شاہ صاحب نے اسی جملے کو دونوں اس میں استعمال کیا، یرغب فی شیء وعن شیء، کہ لوگ کثرت سے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی چیز میں رغبت رکھتا ہے اور کسی چیز کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لاپرواہی برتتا ہے۔ آپ نے بہت سارا مال تیار کر لیا، کپڑا، اب جن لوگوں سے آپ نے مثلاً گندم خریدنی تھی ان کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس کپڑا ہے، پانی والے کے پاس پانی کپڑا ہے، آپ کا کپڑا اس کو ضرورت نہیں ہے، تب آپ کپڑا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی ضرورت مند آئے گا اور ایسا ضرورت مند آئے کہ جب آپ کو ضرورت پیش آئے کھانے کی، گندم کی، تو وہی چیز آپ کو دے اور بدلے میں آپ سے کیا ہے، کپڑا لے، تو اب ایک اور ضرورت پیش آئی درمیان میں کہ یہ تبادلہ اشیاء جو بارٹر سسٹم کے تحت ہوتا تھا، شے کے بدلے میں شے یا جنس کے بدلے میں جنس تھی، تو جیسے جیسے سوسائٹی آگے بڑھی اور لوگوں نے چیزیں وافر مقدار میں بنانا شروع کیں، مہارتیں اس میں سامنے آئیں، تو آپ کے پاس ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت ہے مثلاً پانی کی، پانی والے کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے گندم والے کو، گندم آپ کا پہلے سے موجود ہے، تو اب کیا کیا؟ یہ ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک پیدا ہوا، یہ صورت پیدا ہوئی۔ تو فلا یجد من یعاملہ فی تلک الحالہ، تو اب ایسی صورت میں وہ معاملہ کیسے ہو؟ اب اس کو ضرورت ہے کھانے کی، پینے کی، تو کیسے پوری کرے؟ تو اضطروا الی تقدمۃ وتہیئۃ، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ابتدائی اقدام اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی تیاری کا سلسلہ اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ جس سے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو بھائی کہ تبادلہ اشیاء کے اس عمل کے درمیان کوئی ایسی چیز وجود میں لے آؤ کہ ابھی آپ کو فوری تو ضرورت نہیں ہے، آپ وہ اس شے کے بدلے میں وہ چیز کسی دوسرے کو بیچ دیں یا لے لے کوئی آدمی۔ تو یہاں سے زر کی تخلیق کا تقاضا وجود میں آیا کہ کپڑا تھوڑا کسی کو چاہیے، کسی کو زیادہ چاہیے، یا مثلاً اونٹ تھا، گھوڑا تھا، آپ نے وہ دوسرے کو آپ نے تیار کیا نشو و نما اور بڑا کر کے، اب اس ایک گھوڑے کو 10 جگہ کاٹ کر کسی موچی کو، کسی نائی کو، کسی کپڑے والے کو نہیں دے سکتے، اور ایک آدمی اکیلا وہ لے نہیں سکتا، تو کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھوڑا کسی ایسی چیز کے بدلے میں بیچا جا سکے کہ جس کو لے کر مختلف لوگوں سے مختلف اشیاء خریدی جا سکے۔ تو اس کے لیے ضرورت پیش آئی اندفعوا الی الاصطلاح علی جواہر معدنیہ تبقى زمانا طویلا، وہ اس بات پر بتدریج متفق ہوئے، اور اس کے لیے بہت سارے تجربات کیا، ظاہر ہے کہ یہ 1 دن کی 2 دن کی بات نہیں ہے، کافی تجربات کے بعد کہ جس زر درمیان میں تبادلے کے درمیان واسطہ کیا چیز ہونی چاہیے، تو چمڑے کے بھی بنا کر دیکھے، اور چیزوں کے بھی بنا کر دیکھے، پتھروں کو بھی، ہیرے جواہرات کو بھی بنا کر دیکھا، لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا۔ وہ چمڑے کا اگر وہ رکھا ہوا ہے تو وہ خراب ہو گیا، اسی طرح کاغذ کا بنایا وہ جل گیا، اسی طرح پتھر تھے وہ گھس گیا یا گم ہو گیا۔ اب بتدریج ارتقاء کرتے کرتے لوگوں نے اپنے تجربات اور ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ مفاد عامہ بھی اس میں ہو، اور جو کچھ تجربات اب ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ چیز آئے، اور خوب سے خوب تر کوئی چیز ایسی تلاش کی جائے کہ جو تبادلہ اشیاء کے درمیان ایک کردار ادا کر سکے۔
تو ان کا اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ کوئی معدنی جوہر ہونا چاہیے. نمبر ایک تو یہ جواہر معدنیہ، لیکن ایسا جوہر معدنی ہو جو طبقہ زماناً طویلاً، جو ایک لمبے زمانے تک باقی رہے. پتھر ہے وہ گھس جاتا ہے یا پانی پڑتا ہے یا کہیں ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے. تو ہوتے ہوتے یہ دو چیزیں جو ہیں سونا اور چاندی، آگے تفصیل آ رہی ہے. اور پھر اگلی ایک اور بات بھی کہی کہ ان تکون المعاملۃ بہا امرا مسلما عندہم، اور وہ ایسی چیز بھی ہو جو دوسرا فریق بھی اسے تسلیم کرے یا سب لوگ مانیں. آپ اس کے بدلے میں کوئی زر کے طور پر آپ نے کوئی پتھر تلاش کر لیا، کوئی ہیرا دے بھی دیا، لیکن دوسرا کہتا ہے جی میں تو یہ ہیرے کی بنیاد پر چیز نہیں دوں گا، یا کسی اور آپ نے کرنسی کو جاری کی ہے اس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا، میں اس کرنسی کو مانتا ہوں، تو اس کے لیے تو وہ ردی کا ڈھیر ہے، اس لیے وہ اس کے اندر تبادلہ نہیں کرتا. تو تین چیزیں کہیں، ایک معدنی جوہر ہو، ایک لمبی مدت تک وہ برقرار رہ سکے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان تمام کے ہاں تسلیم شدہ زر کی شکل رکھتا ہو. تو ان تین معیارات پر جب غور و فکر کیا اور تجربات کیے تو کان الیق من بینہا الذھب والفضہ، اس کے لائق، اس لائق ان کے درمیان صرف دو ہی چیزیں تھیں، سونا اور چاندی. سونا اور چاندی، ایک تو یہ کہ اس کو کوئی زنگ نہیں لگتا، لوہے کا سکہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، پتھر ہے وہ گھس جاتا ہے. تو ایک تو ان کی گھسنے کی مقدار یا گھسنا ان کا بہت کم ہوتا ہی نہیں بلکہ، اور دوسرا یہ کہ زنگ نہیں لگتا، جلتے نہیں، آگ میں پڑ جائے تب بھی وہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے. شاہ صاحب نے کہا یہ سونا چاندی کیوں اختیار کیا گیا، اس کی بھی آگے چار بڑی وجہ بیان کی ہیں شاہ صاحب. لصغر حجمھا، ایک تو اس کا جو حجم ہے وہ بہت تھوڑا، ظاہر ہے کہ ایک تو پہاڑوں سے اور کانوں سے یہ نکلتا ہے بڑی کم مقدار میں، تو سکہ یا زر وہ چیز ہو جس کو لے کر سفر کیا جا سکے. جتنا زیادہ آپ سہولت کے ساتھ آپ زر بنا دیں کسی اور چیز کو، اس کو سنبھالنا اور اس کا پورا گٹھے بنا کر رکھنا مصیبت یہ بھی ہے، لے جانا لانا مشکل. تبادلہ کرنا ہے یعنی درمیان میں مقصد تو احتیاجات کی تسکین ہے، اور اس کے لیے جنس چاہیے، اور اس جنس کے تبادلے کے لیے آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے. تو جتنا اس کا حجم تھوڑا ہوگا، جتنا اس کو کیری کرنا آسان ہوگا، اتنا ہی کیا ہوگا، بہتر ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو کہ بتماثل افرادہما، سونا اور چاندی وہ ہے کہ اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے مماثل، ایک دوسرے کی طرح کے ہوتے ہیں، مساوی حیثیت رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ سونے کا ایک حصہ بہت اچھا ہو اور سونے کا دوسرا ٹکڑا، دوسرا حصہ جو ہے وہ بہت ہی برا ہو. سونے کا جو ایک معیار یا جو کیرات اس کا مقرر کر دیا گیا، اس کے مطابق اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ مماثل ہیں، ایک جیسے ہیں. ابھی تو سکے جاری نہیں ہوئے تھے، ابھی تو وہی سونا کاٹ کر دیا جاتا تھا. تو جتنا آپ کاٹ کر پانی لے رہے ہیں یا کپڑا لے رہے ہیں یا گندم لے رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ اس کا جو حجم ہے، اس کے تمام اجزاء کی اندر جو ایک قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے، برابر. نمبر 3 وعظم نفعہما فی بدن الانسان، پھر تجربات سے دیکھا کہ سونے اور چاندی کی ریڈیشن انسانی جسم کے لیے مفید ہے. خاص طور پر چاندی وہ انسانی جسم کے لیے، اور خاص طور پر سونا وہ عورت کے جسم کے لیے. جی مسلسل تجربات اور مشاہدات سے حکماء اور اطباء نے اس بات کو دریافت کیا. پھر تجربات اور اطباء کے اس تمام سے مشاہدات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سونے کا ورق کھانے سے یا چاندی کا ورق کھانے سے انسانی جسم کے بہت سارے امراض کا علاج بھی ہے. تو سونا چاندی اگر جیب میں ہے یا اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور جسم سے وہ مس ہو رہا ہے، تو اس کی اپنی ریڈیشن انسانی جسم کی جو توانائیاں اور اس کے لیے ضروریات ہیں اس کے لیے بہت اچھی اور مفید ہے. پتھر جیب میں ڈالے پھر رہے ہیں زر کے طور پر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کاغذی کرنسی نوٹ کوئی ریڈیشن اس کی نہیں ہے بیچارے. الٹا کوئی منفی ہو تو الگ بات ہے لیکن سونے چاندی کی تو اپنی ایک ریڈیشن تھی جو انسانی جسم کے لیے مفید تھی، اس کو چھوڑا دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ
لوگ اس سے زیب و زینت اور خوبصورتی کا کام بھی لیتے ہیں۔ انگوٹھی بنائی پہن لی، چاندی ہے اس کی انگوٹھی بنائی پہن لی، سونا ہے اس کا زیورات عورت نے پہن لیے، تو خوبصورتی کی خوبصورتی ہے۔ جب زر کے طور پر استعمال کرنا ہوا، زر کے طور پر استعمال کر لیا، استعمال کرنا ہوا تو استعمال کر لیا، یعنی بہت سارے اس کے استعمالات ممکن تھے۔ تو ان تمام تجربات اور ان تینوں اصولوں میں اس پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں فکانا نقدینی بالطبع، یہ دونوں نقدین یعنی زر بن گئے۔ نقد کہتے ہیں زر کہ کھرے کھوٹے کی پہچان کا ذریعہ بن گیا، تو یہ دونوں نقدین بن گئے کہ بھائی چیز کے بدلے میں یہ کسی نے دے دیا تو بس ٹھیک ہے، فوری نقد و نقد سودا ہو گیا، کسی قسم کے ادھار کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کپڑا دیا ادھار پہ، آپ نے کہا چلو یار بعد میں تم اپنی فلانی چیز دے دینا۔ تو تبادلہ اشیاء میں یا بارٹر سسٹم میں تو بسا اوقات ادھار کرنا پڑتا ہے۔ سونے چاندی میں کہ تبادلے کے اندر نقد و نقد سودا ہے، ادھر دیا ادھر لیا، تو اس لیے یہ دونوں سونا اور چاندی نقدین طبعی طور پر اپنی فطری بنیادوں پر وجود میں آئے انسانوں کے مسلسل تجربات سے۔ جبکہ سونے چاندی کے علاوہ جتنے بھی زر جاری ہوئے کانا غیرہ ہوا نقدن، سونے چاندی کے علاوہ جو بھی کرنسی یا زر ہوگا وہ بالاصطلاح ہوگا، یعنی حکومت اور سرکار کی مہر یا حکومت اور سرکار کے کہنے یا لوگ بھی اس حکومت کی بات کو مانیں، باہمی اصطلاح اختیار کر لیں تو پھر وہ کرنسی بنے گی۔ جیسے کاغذی نوٹ جو ہے حکومتوں نے جاری کیا اور لوگ جو ہے اس کو شروع ہو گئے، تو یہ اصطلاحی زر ہے، یہ حقیقی زر نہیں ہے۔ ایک زمانے میں جیسے چمڑے کے سکے جاری کیے گئے، افغانستان میں حکمران نے جاری کر دیا کہ لو جی بچہ سکہ نے کہ چمڑے کے سکے جاری ہو گئے، مور لگا کر بادشاہ کی جاری ہو گئی۔ اب لوگ استعمال تو کر رہے ہیں اس لیے کہ سرکار نے کہہ دیا، ورنہ اس کی اصل حقیقت کچھ نہیں ہے۔ یہ جیسے کاغذی نوٹ 1885 میں ہندوستان میں انگریزوں نے جاری کیے، تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ جی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی یہ لین دین کے لیے تبادلے کے طور پر استعمال ہوگا، تو یہ کرنسی بالاصطلاح ہے کہ کسی نے اپنی طاقت قوت یا عام لوگوں کے اتفاق سے وہ عارضی طور پر کرنسی، اس لیے کرنسی کی شیپ بھی بدل جاتی ہے، اس کا قانون اور ضابطہ بھی بدل جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر دوسرے سلسلے شروع ہو گئے وغیرہ۔ تو زر دو چیزیں، ایک طبعی اور حقیقی زر، وہ صرف اور صرف سونا اور چاندی ہے۔ اور جب سے انسانیت نے یہ دریافت کیا ہے، آج اس جدید ترین دور میں بھی جب بھی بحرانی کیفیت ہوتی ہے تو حقیقی زر ہی دراصل لوگوں کے ہاں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، معاملات لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، تو کاغذی نوٹ کوئی قبول کرے نہ کرے، بین الاقوامی سارے سودے اور معاملات سونے چاندی پر ہوتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تبادلہ ایک انسانی ضرورت تھی کہ احتیاجات کے اندر مہارت اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی ضرورت تھی، اس کے لیے شعبے بنے، اور جب شعبے بنے تو ان کے درمیان لین دین کا عمل شروع ہوا۔ تو یہ تبادلہ دولت کے بنیادی وجہ کیا پیش آئی؟ تبادلہ اور مبادلات کی احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش، اور تبادلے کے درمیان زر بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ زر کا کام آلۂ مبادلہ کے طور پر کام کرنا ہے، جنس کا جنس سے تبادلہ ہے، درمیان میں زر صرف واسطہ ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب سے مرکنٹائلزم یا ایڈم اسمتھ نے زر کو اصل قرار دے کر، اسی کو سرمایہ یا کیپٹل قرار دے کر بنیاد بنا دیا کہ اصل کیا ہے؟ زر ہے۔ حالانکہ زر تو نقل ہے یا صرف واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اسی پر کارل مارکس نے تفصیلی گفتگو کی ہے داس کیپیٹال میں کہ جب سے آدم سے لے کر اب تک انسانیت کے درمیان جنس مقصود ہوتی تھی، تو جنس کا جنس سے تبادلہ ہوتا تھا، اور اس تبادلے میں مشکل پیش آئی تو زر صرف اور صرف جنس کا جنس سے تبادلے میں واسطہ بنا،
یہ واسطہ بننا درست ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا، سرمایہ داری کیا ہے یا کیپٹلزم کیا ہے کہ جب زر اصل بن گیا تو زر سے زر چاہیے اور واسطہ جنس بنا لی، یعنی جو جنس فاضل پیداوار جو دراصل انسان کی ضرورت تھی اسے زر کی حیثیت دے دی عملاً، اور جو زر تھا اسے جنس کی حیثیت دے دی کہ ایک سرمایہ دار کو زر لگانا ہے اور زر کمانا ہے، نیت اور مقصد زر کمانا ہے، درمیان میں واسطے کے طور پر جنس آ گئی، روئی آ گئی، نیل کی کانٹیں آ گئی، ہاں جی، اسی طرح اور جو وہاں یورپ میں شروع ہوا، ہاں جی، تو ایڈم اسمتھ کے اس سرمایہ دارانہ نظریے کے نتیجے میں زر سے زر کمانا اصل ہو گیا اور جنس درمیان میں کیا ہے، محض واسطہ بن کر رہ گئی۔ جب جنس زر بن جائے، زر کے طور پر استعمال ہو، اور جو زر نہ کھایا جا سکتا ہے، نہ پیا جا سکتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، اس کو اصل قرار دے دیا جائے، تو یہ گویا کہ اصل معاشی معاملات اور تبادلے کے عمل کو بالکل الٹ کر دینا، یہ انسان دشمنی ہے۔ اس کو ٹیکنیکلی طور پر ثابت کیا ہے، ہاں جی، کہ یہ بنیادی خرابی ہے۔ فلسفیانہ اور ریاضی کے اصول استعمال میں لا کر، ہاں جی، 2 مکمل جلدوں میں، ہاں جی، بہت سے ابواب میں یہ علمی گفتگو کی ہے کہ یہ بنیادی طور پر زر سے زر کمانا جنس کو واسطے میں لا کر، تو یہ جو اوپر فالتو زر جتنا بھی آیا ہے جنس کے واسطے سے یہی قدر زائد ہے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہاں پہلی بحث جو شاہ صاحب نے کی وہ یہ کہ فطری اور قدرتی قانون اور ضابطہ یہ انسانی ضرورت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ زر یہ دراصل طبعی حقیقی طور پر سونا اور چاندی ہے، اور باقی جتنے بھی زر ہیں وہ محض اصطلاحی۔ ایڈم اسمتھ سے لے کر 1884 تک تو سونے چاندی کو اس طرح کیا گیا کہ وہ بطور جنس کے استعمال کر کے ہر جگہ سے لوٹ کر لے آؤ، اور 1885-86 کے بعد بالخصوص ہندوستان میں تو کیا کیا گیا، انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں جی، اس کی جگہ پہ ایک رسید جاری کر دو، کرنسی نوٹ جاری کر دو کہ حامل حاضہ کو مطالبے پہ ادا کرے گا، نہ مطالبہ ہوگا اور نہ ادا کرنا ہوگا، ساری دنیا کا سونا اٹھاؤ اور بینک آف انگلینڈ میں جمع کرا دو جی۔ تو پورا کا پورا زر جو اصل تھا وہ سمیٹ کر وہاں رکھ لیا گیا، اور لوگوں کے ہاتھ میں کاغذ کے، ہاں جی، مہر لگے ہوئے اور کسی کی تصویر کے چھپے ہوئے جو ہے، ہاں جی، وہ نوٹ پکڑا دیے گئے، لوگ رسیدیں لیتے پھرتے، اور رسیدوں سے تبادلہ، تو یہ سارا عمل ہی کیا ہو گیا، مصنوعی ہو گیا۔ دوسرا اہم ترین شعبہ جو ہے وہ حکمت اقتصادیہ کا ہے۔ تو بنیادی پیشے کتنے ہیں اور پیشوں کے اختیار کرنے کے حوالے سے جو معیارات ہیں وہ کیا رہے ہیں، اس پر شاہ صاحب نے آگے گفتگو کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اصول المقاصد، تمام پیدائش دولت کے جو ذرائع اور پیشے ہیں ان کے بنیادی اساسی اصول 3 ہیں۔ آپ معاشیات کی کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، تینوں کا شاہ صاحب یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ باقی تمام شعبے ان تینوں کے ذیلی ہیں۔ نمبر 1 زراعت، الزرع، کاشتکاری۔ کاشتکاری کے ساتھ ہی ایگریکلچر کے اندر نہ صرف زمین کی کاشت ہے بلکہ والرعی، جانور جی پالنا، فارمنگ جسے کہتے ہیں۔ والتقاط الاموال المباحہ من البر والبحر من المعدن والنبات والحیوان، اور وہ تمام جو قدرتی وسائل زمین میں ہیں جی، جو بھی سونا چاندی یا ہاں جی سمندر میں ہے، مچھلیاں پکڑنا مثلا، اسی طریقے سے کیا ہے وہ دھاتیں نکالنا جو معدنیات ہیں، یا اسی طریقے سے نباتات، کاشتکاری کی تمام چیزیں ہیں، یا جانوروں کی پرورش اور ان کا آگے بڑھنے کا عمل ہے، یہ تمام کے تمام جی یہ ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والے پیشے ہیں۔ تو یعنی زراعت ان تمام شعبوں پر مشتمل ہے۔ آج بھی یہی تعریف ہے زراعت کی، اور شاہ صاحب نے اس زمانے میں جی 300 سال پہلے جو بات کی ہے وہ بھی یہی ہے۔ دوسرا اہم ترین شعبہ وہ صنعت، صنعتیں ہیں، ہاں جی،
من نجارت و حدادت و حیاکت، جی لوہار ہے، لکڑی کا کام کرنے والا ہے، فرنیچر بنانے والا ہے، کپڑا بنانے والا ہے وغیرہ، جو بھی اس کے علاوہ اور مختلف شعبے جن سے دستکاری، یعنی جن میں را میٹیریل میں عمل کر کے انسان اس کی نئی اس کے اندر یوٹیلیٹی پیدا کرتا ہے، افادیت پیدا کرتا ہے، یہ صنعت کاری ہوگی۔ تو زراعت میں تو انسان کی محنت سے نشو و نما، نباتاتی یا حیوانی نسل کا بڑھنا یا مچھلیوں کا پرورش پانا وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ جہاں صنعت کے اندر، دستکاری میں یا صنعتوں کے اندر جو بنیادی طور پر میٹیریل ہے اس کو ایسی شکل دینا جس میں اس میں ایک نئی افادیت پیدا ہوگی۔ مما ہوا من جعل الجواہر الطبیعیہ بحیث یتأتی منہ الارتفاق المطلوب، کہ جو قدرتی اور طبیعی جواہر ہیں، لکڑی ہے، اسی طریقے سے پتھر ہیں، ہیرا ہے، اینٹیں ہیں، جی سیمنٹ ہے، ریت ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام کو اس طریقے سے ان میں کاراگری کرنا کہ جس سے وہ جو ضرورت ہے اور حاجت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اینٹ بنائی، مکان بن جائے گا، جی لکڑی سے آپ نے فرنیچر بنایا، دروازہ بنایا وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسرا اہم ترین جو پیشوں کا بنیادی اساسی اصول ہے وہ صنعتیں ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ایسے ہی صنعتیں بھی بہتر سے بہتر، ایسے ہی جیسے زراعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ اور بہتر ہوتی چلی گئی، ایسے صنعتیں بھی۔ اور پھر جب زراعت کے ذریعے سے جو کچھ آپ نے دولت کی پیدائش کی یا صنعت کے ذریعے سے جو کچھ پیداوار آئی، اس کے بعد اگلا مرحلہ ثم صارت التجارت قصبا، جی تیسری وہ لوگ ہیں پیدائش دولت کے عمل میں جو تجارت، یعنی پیدا شدہ زراعت یا صنعت سے پیدا شدہ دولت کو، اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر فروخت کرتے ہیں، تاجر، وہ ایک تیسرے طرح کی افادیت اس میں پیدا کرتے ہیں جس کو جی یوٹیلیٹی آف پلیس کہا جاتا ہے، افادہ مقام، کہ ایک جگہ پر چیز تیار پڑی ہے اور دوسری جگہ انسانوں کے پاس وہاں ضرورت ہے، وہاں نہیں ہے، وہ یہاں سے اٹھاتا ہے چیز کو، وہاں لے جاتا ہے، وہاں اس کو مہیا کر دیتا ہے۔ تو یہ تجارت کا شعبہ ہے، یہ بھی ایک پیشہ بن گیا۔ تین تو یہ بنیادی پیشے ہیں سوسائٹی کے ارتقاء، لیکن ایک چوتھا پیشہ ان کو ترقی دینے، ان کے درمیان کوآرڈینیشن پیدا کرنے، سوسائٹی کی اجتماعیت کو ترقی دینے کا ایک اہم پیشہ جو آج کل ہمارے سیاستدانوں کا پیشہ جسے کہتے ہیں، حکمرانوں کا پیشہ، وہ بھی وجود میں آ گیا۔ ثم صار القیام بمصالح المدینہ، مملکت کی مصلحتوں اور اس کے اجتماعی نظام کو قائم کرنے کا ایک انتظامی شعبہ، جی اس میں جتنے شعبے ہوں گے، مثلاً جی عدالتی شعبہ ہے تو جج ہے اور اس سے متعلقات جتنے بھی ہیں، عدلیہ سے متعلق ہے، انتظامیہ سے متعلق ہیں، سیکورٹی ہے، فوج ہے وغیرہ وغیرہ، یہ گویا کہ ذیلی اور ضمنی پیشے ہیں جو اس کے بعد اگلے مرحلے میں وجود میں آتے ہیں جب ریاست جی تیسرے درجے پہ کسی مملکت کا قیام عمل میں آتا ہے، یہ بھی ایک پیشہ ہے۔ ثم صار الاقبال على كل ما يحتاج الناس الیہ کسبا، پھر ان چاروں، اور اول میں تو سب سے بنیادی شعبے تین ہی ہیں، تو ان تینوں کے ذیل میں جس جس شعبے کی حاجتیں بڑھتی چلی گئیں، ضرورتیں پھیلتی چلی گئیں، زراعت کے ذیلی شعبے بنتے چلے گئے، صنعت کے آگے ذیلی شعبے وجود میں آ گئے، اسی طریقے سے تجارت کے بہت سارے پہلو وجود میں آنا شروع ہو گئے، یا انتظامی ڈھانچے کے اعتبار سے جی مملکت کے نظم و نسق کو چلانے کے ذیلی شعبے اور جی ڈویژن وجود میں آ گئے۔ تو پھر جیسے جیسے انسانوں کو حاجات اور ضروریات پیش آتی گئیں، ویسے ویسے پیشوں کا نیٹ ورک بھی کیا بڑھتا چلا گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کلما رقت النفوس وامعنت فی حب اللذہ والرفاہیہ، جہاں جہاں بھی انسان جی تعیش پسند بنا یا رفاہیت اور خوشحالی کی طرف جو جو معاشرے بڑھتے چلے گئے، اور وہاں خوب سے خوب لذتوں کی محبت اور رفاہیت اور خوشحالی کی محبت پیدا ہوتی چلی گئی،
اتنے ہی ہر پیشے کے ذیلی اور ضمنی اور اس سے بھی کہیں اور قسم کے حاشیے پر مبنی بہت سارے پیشے وجود میں آنے شروع ہو گئے. ہاں جی، اب کپڑا تیار کرنا ہے، پہلے تو سادہ کپڑا تیار ہو جاتا تھا، اب کپڑے پہ رنگ برنگے عورتوں کو چاہیے تو رنگ ریز بھی وجود میں آ گئے، اور پھر ان کے رنگ کے مختلف اقسام بنانے والے، پھر اگر فرنیچر بنانا ہے اس پہ پھول بوٹے بنانے کی سینکڑوں ہزاروں قسمیں. تو جتنی سوسائٹی ہاں جی تعیشات میں رفاہیت بالغہ میں اوپر چلتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے شعبے اور پیشوں کا پھیلاؤ بھی کیا بڑھتا چلا جاتا ہے. تفرعت حواشی المکاسب، ان اصولی جو پیشے ہیں ان کے حاشیے ہاں جی ان کی خوبصورتی سے خوبصورتی کے چکر میں پڑ کر بہت سارے بے شمار پیشے وجود میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں وَاخْتُصَّ كُلُّ رَجُلٍ بِكَسْبٍ لِأَحَدِ شَيْئَيْنِ، ہر آدمی جب کسی پیشے کو اختیار کرتا ہے اور اب اس پیشے کے ساتھ خاص ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے دو بڑے بنیادی سبب ضرور ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کیوں ایک پیشے سے وابستہ ہے. تو پیشے کی نیچر اور انسان کی جو خصوصیات یا طبعی تقاضے ہیں یا اس کی جسمانی ساخت ہے، اس کا بڑا گہرا آپس میں کیا ہے تعلق ہوتا ہے پیشے کے حوالے سے. پیچھے آپ انسانوں کی اقسام پڑھ چکے ہیں، 8 اقسام. کس کی بہیمیت عالیہ ہے، کوئی بہیمیت ضعیفہ رکھتا ہے، کسی کی ملکیت عالیہ ہے، کسی کی ملکیت کمزور ہے. وہ 8 اقسام اور اس کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں اقسام انسانوں کی ہیں. تو انسانوں کی ان تمام اقسام کے مطابق جیسی ان کی جبلت ہوتی ہے، جیسی ان کی فطرت یا طبعی ساخت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے وہ جو پیشوں کی ایک دنیا ہے ان میں سے وہ کسی ایک پیشے کو اپنا ایک پروفیشن بنا لیتے ہیں جی، اپنی طبیعت اور اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق. سب سے اہم ترین چیز تو شاہ صاحب نے کہا مناسبت القوا، جس آدمی میں جس درجے کی ذہنی، علمی یا عملی استعداد اور جس پیشے سے اسے مناسبت ہوتی ہے وہ پیشہ اختیار کر لیتا ہے. مثلاً شاہ صاحب نے مثال دی فالرجل الشجاع، وہ آدمی جو بہادر اور دلیر، جسمانی طور پر مصیبت اور مشقت برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. وہ مثلاً عسکری اور فوج میں بھرتی ہونے کو پسند کرتا ہے، سینہ چوڑا ہے 6 فٹ کا قد ہے، دلیر اور بہادر ہے، وہ چاہتے ہیں جی فوجی بننا چاہیے، دشمن کے مقابلے پہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے. اسی طرح والکیس الحافظ، جو سمجھدار، دانا اور عقل مند ہے اور دماغ میں اس کی باتیں محفوظ رہتی ہیں، وہ مناسب رکھتا ہے کہ وہ حساب کتاب اور مالیاتی جو شعبے ہیں، پیشے ہیں، ان کو وہ اختیار کرتا ہے کیونکہ حساب کتاب میں اس کا دل لگتا ہے. جسمانی طور پر چاہے کمزوری کیوں نہ ہو لیکن دماغی طور پر وہ چست اور چلاک ہے تو حساب کتاب میں کیا ہے اچھا چل جاتا ہے، ریاضی کا سبجیکٹ اس کا ہوتا ہے، وہ اس پیشے کی طرف چلا جاتا ہے. ایسے قوی البطش، جو آدمی جس کی گرپ بڑی مضبوط ہے اور جسم اتنا ٹھوس اور وہ ہے کہ بڑا بڑا بھاری بوجھ بھی اٹھائے تو وہ اٹھا لیتا ہے. تو یناسب حمل الاثقال وشاق الاعمال، وہ بوجھ اٹھانے کا کام شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی جسم کی بناوٹ اور ساخت اس طرح کی ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ کوئی وزن اور بوجھ اٹھائے تاکہ اس کے جسم کے اندر توانائی جو ہے وہ آئے، اس کو اسی میں خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے اور مشقت والے اعمال کرے. تو انسان کی جو قوت ارادی، قوت جسمانی، قوت عقلی وغیرہ وغیرہ جو قوتیں ہیں، اس قوت کا جس پیشے کے ساتھ جو مناسبت ہوتی ہے اس مناسبت کے مطابق وہ پیشہ اختیار کرتا ہے. پہلی بنیادی بات، پہلا اصول یہ ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں تک قوتوں کی مناسبت کا تعلق ہے وہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایسے اتفاقات انسان کے سامنے آئے، پائے گئے یا مواقع ملے، اس مواقع کی وجہ سے اس نے وہ پیشہ اختیار کر لیا. مثلاً شاہ صاحب نے کہا کہ لوہار کا بیٹا اور لوہار کا پڑوسی وہ کیا ہے لوہار کی کاریگری کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. سیاست میں پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں.
لوہار کا پتر لوہار ہی ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس پیشے کو سیکھنے میں اس کو جو سہولت یا اتفاقی موقع ملا ہے وہ کسی دوسرے آدمی کا اسپیشل آ کر سیکھنے کا موقع نہیں ہوتا جی۔ اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ یتیسر لہ من صناعت الحدادہ ما لا یتیسر لہ من غیرہا، دوسرے کے لیے وہ سہولت نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی پرانے زمانے میں تو جو پیشہ ور یا کاریگر ہوتا تھا وہ خاص ہی بندوں کو اپنا پیشہ سکھاتا تھا، تو ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنا پیشہ راز کے طور پر دے کر جاتا تھا کہ پتر کسی اور نہ دسی، ہر پیشے سے وابستہ لو۔ تو عام طور پر اتفاقات ولا لغیرہ منہا۔ اب دوسرا آدمی تو کہیں ایڑی چوٹی کا زور لگاتا تھا تو بڑی مشکل سے اس کو وہ پیشہ دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی شاہ صاحب نے کہا قاطن ساحل البحر، دریا یا سمندر کے کنارے رہنے والے جو لوگ ہیں قاطن، ان کو مچھلیوں کے شکار، مچھلیاں پکڑنے کا پیشہ ان کو آسانی، اتفاق یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں سمندر یا دریا ہے تو وہاں سے وہ مچھلیاں پکڑنے کا پیشہ ان کے لیے سیکھنا آسان ہو گیا مثلا۔ دون غیرہ و دون غیرہا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ دوسری چیز اتفاقی ہے۔ ایک آدمی کی طبیعت تو ایک طرف نہیں تھی لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے علاوہ اس کو چوائس نہیں تھی، اس نے وہ پیشہ، تو نے کہا چلو اور نہیں کام ملتا تو یہ کام شروع کر دو۔ تو بہت کم ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جو اپنے ایسے دائرے سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے لیے بھی کوئی اتفاق یا موقع ہی لگتا ہے۔ تو دوسری وجہ کیا ہے؟ اتفاق ہوتا ہے جی۔ ایک آدمی کو پکڑ کر دوسری جگہ لے گئے اور وہاں اس کو موقع مل گیا، اس نے وہ ہنر سیکھ لیا جی ان لوگوں کے پاس رہ کر وغیرہ وغیرہ۔ تو اتفاقات کے نتیجے میں انسان یا تو پیشہ سیکھتا ہے اور یا کیا ہے اپنی قوتوں، اور جو ہوتا ہے اپنی قوت کے مناسب سے سوچ سمجھ کر پیشہ اختیار کرنا، یہ اصل اور اوریجنل اور طبیعی ہے۔ اور ایسا طبیعی جو پیشہ اختیار کیا جاتا ہے وہ واقعتاً کاریگر ہوتا ہے، اور جو کسی اتفاق کی وجہ سے آ جاتا ہے وہ اتفاق کی وجہ سے چلا بھی جاتا ہے کیونکہ اتفاق سے آنے کے بعد اس میں اس درجے کی مہارت نہیں پیدا ہوتی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک تو یہ تو دو بنیادی دائرے ہیں جن سے حقیقی پیشے کسی نہ کسی درجے میں وابستہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اگر کہیں آپ صورت دیکھیں کہ نہ تو کوئی صحیح اتفاق ہوا اور نہ ہی ان کی صلاحیت اور قوتیں ایسی تھی کہ وہ اس پیشے کو اختیار کریں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ باقی سارے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں۔ باقیت نفوس، باقی ایسے لوگ بچ جاتے ہیں کہ اعیت بہم المذاہب الصالحہ، کہ وہ اچھا راستہ پیشوں کے اختیار کرنے کا ان کے سامنے بند ہو جاتا ہے، اکتا جاتے ہیں، کیونکہ قوت اس کا ساتھ نہیں دے رہی، ذہنی صلاحیت اس کے مطابق نہیں ہے، استعداد ہے نہیں، زبردستی سے وہاں اسے وہ پیشہ اختیار کرواتے ہیں، ماں باپ ادھر ادھر سے جناب سفارشیں کرا کے ڈگری مل جائے جی، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے کسی بھی طرح سے، تو پھر اب وہ تو آتی نہیں ہے۔ جب اس پیشے میں داخل ہوں گے تو فَانْحَدَرُوا إِلَىٰ أَقْصَابٍ ضَارَّةٍ بِالْمَدِینَہ، وہ لوگ ہاں جی از خود آہستہ آہستہ ایسے پیشوں کی طرف جائیں گے کہ جو سوسائٹی اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کو کام نہیں کرنا آتا، آپ نے اس پیشے کا زبردستی بھروب بھرا، تو آپ کو جب کام نہیں کرنا آتا تو نقصان پیدا کر رہے ہیں نا۔ آپ وہاں یا تو ملک اور قوم کے وسائل چوری کر رہے ہیں، یا ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یا اس کام کو پورے طور پر نہ کر کے ملک اور قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ سرقہ، یا چور ہوں گے، یا قمار، جوا کھیلیں گے۔ جوا ہی کھیلتے ہیں نا وہ لوگ جن کو اپنے شعبے پر کمانڈ نہیں اور اس شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں، لکی لگ گیا تکا نہیں تو نہیں صحیح جی، قمار ہوگا۔ اور بدتقدی، اور یا لوگوں کو خراب کرنا، ہر پیشے کو گدلا کر دینا، مٹیالہ بنا دینا، کیونکہ غیر پیشہ ورانہ، غیر ماہر، نااہل جب کسی بھی شعبے میں داخل ہو جاتا ہے
تو وہ اس پورے کو جیسے ایک گندی مچھلی آ کر پورا کا پورا تالاب خراب کر دیتی ہے، اس پورے پیشے کو کیا ہے خراب کر دیتا ہے۔ یہ تیسری قسم ہے، 3 کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ پیشہ وارانہ مہارت کے لیے قوتیں چاہیے، جیسی قوت ہے جیسی صلاحیت ہے اس کے مطابق پیشہ ہے تو درست۔ کسی اتفاق کی وجہ سے آپ نے وہ پیشہ اختیار کر لیا، صلاحیت پیدا ہو گئی کسی درجے میں، تو چلو ذرا یہ کہیں گے کہ جی ماہرین کی صحبت میں رہنے سے اس نے کچھ چیز حاصل کر لی۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر تیسری قسم چوروں ڈاکوؤں اور نااہلوں کی، اور وہ نااہل سوائے سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کے اور کوئی کام نہیں۔ ان کا پیشہ لوٹ مار، ڈاکہ، قتل و غارت گری اور خرابی پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اصل چیز وہ اہلیت اور صلاحیت، مہارت ان شعبوں میں کسی نہ کسی کام کرنے کے حوالے سے۔ اور یہاں شاہ صاحب نے ان پیشوں کے حوالے سے 3-4 کی بات کی ہے نا، تجارت، زراعت، صنعت اور مینجمنٹ، مملکت کی سیاست یا اس کی انتظامی امور، مصالح المدینہ، القیام بمصالح المدینہ، ملکی ریاستی نظم و نسق چلانے اور اس کی مصلحت سے متعلق پیشے۔ تو یہ بھی ایک پیشہ ہے، ایک ذمہ داری کا عمل ہے، اور وہ ذمہ داری کا عمل درست نہیں ہے تو پھر وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے۔ اب شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ پیشے وجود میں آئے اور پیشوں سے تبادلے کا عمل ہوا، جو سب پہلے تبادلہ دولت کے امور بیان کیے تھے، شاہ صاحب نے کہا یہ تبادلہ اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ اما عین بعین وهو البیع، او عین بمنفعۃ وهي الاجارہ۔ یہاں آپ شعبے بیان کر رہے ہیں مزید کہ یا تو چیز کا چیز سے تبادلہ ہے، آپ نے کوئی چیز دی، زر لیا، یا چیز دے کر چیز لی، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں بیع، یہ خرید و فروخت ہے۔ اور یا او عین بمنفعۃ، آپ نے زر لیا اور اپنی کوئی زمین، اپنا مکان، اپنی کوئی چیز، اس کو اس کی منفعت یعنی اس کا فائدہ، اس کی افادیت وہ کسی دوسرے کو دی، اصل چیز نہیں دی، تو اسے کہتے ہیں اجارہ، کرائے پر دینا۔ مکان دیا، زمین دی، کوئی چیز بھی دی آپ نے دوسرے کو، تو یہاں عین لے کر، پیسے لے کر، زر لے کر یا کوئی چیز لے کر اس چیز میں جو افادیت ہے وہ آپ نے دوسرے کو دی۔ تبادلے کی 2 بنیادی قسمیں بیان کی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک پہلے قسم بیان کی تھی، حکمت تعاونیہ، ایسا تعاون باہمی کہ جس میں تبادلہ اشیاء کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ اجتماعیت کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کسی دوسرے سے فری تعاون کرتے ہیں، کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ انتظام المدینہ لا یتم الا بانشاء الفۃ ومحبۃ بینہم، کسی مملکت کا نظم و نسق اس وقت تک مکمل طور پر پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس جگہ پر رہنے والے لوگوں کے درمیان آپس میں پیار و محبت نہ ہو۔ ہر آدمی بس خود غرض ہی بن جائے کہ پیسے ملیں گے تو بدلے میں کچھ دوں گا، تو سارے مفاد پرست بن جائیں، تو ایسے معاشرے کے اندر محبت، نظم و نسق اچھا نہیں بنتا۔ اجتماعیت تبھی قائم ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان محبت اور الفت، اور محبت اور الفت وہ ہوتی ہے کانت الالفت کثیرا ما تفضی الی بذل المحتاج الیہ بلا بدل، کہ آپ کسی آدمی کو، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو بغیر کسی عوض اور بدلے کے اپنی طرف سے کوئی گفٹ دیں، ہدیہ دیں، اس کے ساتھ تعاون کریں کہ بھئی آپ کو ضرورت ہے چلو جی لے جاؤ۔ جیسے قدیم زمانے میں ہوتا تھا، کسی کو دودھ کی ضرورت پیش آئی فری میں دے دیا، پانی کی ضرورت پیش آئی پانی دے دیا، گندم کی ضرورت پیش آئی گندم دے دی۔ او تتوقف علیہ، اور یا یہ کہ اس جس کی ضرورت تھی آپ نے اس کو دیا کہ چلو کل کو ضرورت پیش آئے گی تو آپ بھی اس سے تعاون کر لے لیں گے، تو اس سے شعبے وجود میں آئے جی۔ ایک تو اگر آپ نے پوری کی پوری چیز اٹھا کر دے دی تو اس کو تو کہتے ہیں ہبہ، تعاون باہمی کی پہلی قسم جو ہے وہ ہبہ ہے،
کہ آپ نے وہ پوری کی پوری چیز اٹھا کر اس کو دے دی۔ اور دوسری جو قسم ہے بالعاریہ، کہ آپ نے ادھار دی کہ بھائی ٹھیک ہے ضرورت ہے، یہ میری سواری ہے، میرا مکان ہے، عاریتاً تم اسے استعمال کر لو، یہ بھینس ہے اس سے کچھ دن فائدہ اٹھا لو، یہ سائیکل ہے اس کو استعمال میں کر لو، یہ گاڑی ہے اسے استعمال میں لے آؤ۔ ملکیت نہیں دے رہے آپ، اس سے اس وقت کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو منفعت دے رہے ہیں۔ اور ولا یتم ایضا الا بمواساۃ الفقراء، اور تیسری چیز اس سے جو بالکل محتاج ہیں بدلہ دے ہی نہیں سکتے، نہ کبھی آپ اس کی کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی بدلہ دے سکتے ہیں، اتنے محتاج فقیر کام معذور ہے، تو پھر وہاں سے شعبہ پیدا ہوا صدقے کا کہ آپ اس کو بس فری طور پر اس کی ضرورت کے لیے کوئی بدلے کی امید رکھے بغیر کسی قسم کا، کیونکہ ہدیہ یا ہبے کے لیے تو یہ ہے کہ آدمی جب کسی کو ہدیہ یا ہبہ دیتا ہے تو وہ بھی آگے سے جب اس کے پاس کوئی موقع موجود ہو تو وہ بھی آگے سے کیا ہے ہبہ یا ہدیہ دیتا ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی بدلے کا امکان ہو جاتا ہے۔ ایسے آپ نے کبھی آج اس کو استعمال کرنے کے لیے چیز دی، اس نے آپ کو دے دی، تو یہ عاریت بھی ایک دوسرے سے لین دین ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جو صدقہ ہے اس میں اس طرح کی کوئی امید سرے سے نہیں ہوتی، اور اس وہ تعاون باہمی کے لیے اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر شاہ صاحب نے یہ کہا کہ سوسائٹی میں لوگ مختلف استعدادوں کے مالک ہوتے ہیں، سارے کے سارے کاشتکار، تاجر، زراعت پیشہ یا صنعت کار یا ملکی نظم و نسق کے پیشوں سے وابستہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اوجبت المعدات، کچھ اسباب کی وجہ سے قدرتی طور پر طبعی طور پر یا حالات ایسی قدرتی کوئی آفت آئی جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ ان یکون منہم الاخرق، وہ احمق ہے، بے وقوف ہے۔ ایسے ہی ایک طرف سوسائٹی میں وہ لوگ ہیں جو الکافی، یعنی جو اپنے لیے کما کر کھانے والے ہیں کہ اپنی روٹی روزی کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ حالات کا ایسا جبر ہوا کہ مملک، کہ فقیر ہو گئے، کنگال ہو گئے، قدرتی آفت آئی، کاشتکار تھا لیکن اس وقت بھوکا ننگا ہو گیا، بالکل فقیر ہے، کچھ کرنے کی اہلیت ہے لیکن کوئی چیز ہی نہیں جس پہ وہ کر کوئی اپنے لیے کمائی کر سکے۔ والبصری، ایک آدمی ہے جس نے خوب محنت کی، مشقت کیا، کام کیا، اور اس کے نتیجے میں اس کو فائدہ بھی ہوا، اس کے پاس کافی وافر مقدار میں چیزیں، مال، زمین وغیرہ اس کے پاس جمع ہو گئی۔ ایسے ہی والمستنکف من الاعمال الخسیسہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کم تر درجے کا عمل کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی گری پڑی ہوئی ناقص کام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا کام ہونا چاہیے، یہ عام جو کام ہے گرا پڑا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اپنا گند اٹھائیں یا روڑی اٹھائیں یا سڑک پہ جھاڑو پھیریں، ان کو اس سے کوئی شرم لاحق نہیں ہوتی، ان کی طبی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وغیر المستنکف، اسی طرح والذی ازدحمت علیہ الحاجات، ایک آدمی کے اوپر ضروریات اور حاجات کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور ایک آدمی اس کے پاس اولاد کم ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، ضروریتیں کم ہیں، تو وہ فارغ ہے، یعنی اس کے پاس جتنا وہ کما رہا ہے اس کی ضرورت سے کچھ کیا ہے زائد ہے، خرچہ اتنا اس کا نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کما تو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت ساری کیا ہے اخراجات اور حاجات بہت زیادہ ہیں۔ تو اب فکان معاش کل واحد لا یتم الا بمعاونۃ آخر، اب ہر ایک کی معاشی کفالت اس وقت تک ممکن نہیں جب ان کے درمیان تعاون باہمی کا کوئی نظام ہو۔ آپس میں ایک میں اگر ایک چیز کی کمی ہے تو دوسرے میں دوسری چیز کی صلاحیت ہے، تو دونوں کے درمیان کوئی تعاون باہمی سے متعلق امور بھی ہونے چاہیے کہ وہ جس کے اندر جو چیز نہیں ہے وہ اور جس کے اندر دوسری چیز ہے وہ دونوں آپس میں مل کر کوئی تعاون باہمی کی شکل اختیار کر کے کوئی کام نہ کرے۔ اور ولا معاونۃ الا بعقد وشروط سنۃ، تعاون باہمی کی ایک شکل تو وہ تھی جو ہبہ یا ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کا معاملہ طے کرنا ہے تو اس کے لیے ان کے درمیان کوئی
معاہدہ کرنا ضروری، عقد ضروری ہے کہ وہ دونوں مل کر کن شرائط کے ساتھ اور کس معاہدے کے تحت مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور اس کی جو طریقہ کار، اس کا قانون اور ضابطہ، اس کے اوپر وہ متفق ہو جائے، اصطلاح علی سنت۔ تو اس کے نتیجے میں مزارعت وجود میں آئی کہ ایک آدمی کے پاس زمین ہے اور دوسرے کے پاس کاشتکاری کے لیے زمین نہیں ہے، لیکن صلاحیت اور استعداد اس کے پاس تھی، تو ان کے درمیان کیا ہے، ایک تعاون باہمی کا ایک شعبہ وجود میں آیا، مزارعت جسے کہتے ہیں۔ یہ مزارعت نہیں جو آج یہاں آپ کے یہاں انگریزوں کے زمانے کی بات، اس کی نہیں ہو رہی، اوریجنل مزارعت کی بات ہو رہی ہے کہ سوسائٹی میں مزارعت تعاون باہمی کا ایک معاہدہ، اور اس معاہدے کے لیے شرائط ہے کہ دونوں فریق کو 7 شرطیں، جن فقہاء نے مزارعت کو جائز قرار دیا ہے، انہوں نے 7-8 بنیادی شرطیں لگائی ہیں کہ ہر فریق کو، مالک زمین کو کون کون سے کام کرنے ہیں، اس کی کون سی ذہنی اور مالی ذمہ داریاں ہیں اس زراعت کے عمل میں، اور جو کاشتکار ہے اس کی کون سی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ہیں جو اس میں بروئے کار آنی ہیں۔ وہ شرائط اور وہ معاہدات پورے ہوں گے تو مزارعت درست ہوگی، ورنہ تو وہ تعاون باہمی کی شکل نہیں ہے۔ یہ جو مروجہ زراعت آج کل کے زمانے میں جس کو مزارعت کہتے ہیں، یہ مزارعت نہیں ہے، یہ تو انگریزوں نے آ کر جو یہاں نظام قائم کیا جاگیردارانہ، اور اس کے نتیجے میں یہ جو زمینوں کے کاشتکاری کا جو نظام بنایا گیا، یہ تو بگار لینا ہے، اس کا مزارعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بگار ہے، یہ کسی معاہدے کے تحت نہیں ہوتی۔ معاہدہ کیا ہے کہ جی وہ جو حاری ہے بس اس کی زمین پہ بیٹھ گیا، اب اس کی بیٹی بھی اس کے لیے حلال ہے، اس کے ساتھ جو چاہے مرضی کرے، وہ جب چاہے مرضی اٹھا کر باہر پھینک دے، کوئی اگریمنٹ نہیں، کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہیں، اور مالک نے کچھ نہیں کرنا، سبھی کچھ اسی نے کرنا ہے، اور جب جی چاہا پورا کا پورا مال اٹھا کر اس کا اپنے گھر لے آئے وغیرہ وغیرہ۔ مزارعات میں دونوں فریقوں کی قانونی اور انسانی حیثیت برابر اور مساوی ہوتی ہے، دونوں کی حیثیت مساوی ہوگی، کوئی چیز وہاں سے بغیر کسی دوسرے فریق کی اجازت کے کوئی مالک یا کوئی آدمی نہیں لے سکتا۔ دونوں کی اگر مساوی حیثیت نہیں ہے تو ایسی مزارعت نہیں، وہ مزارعت کے نام پر ایک ڈھکوسلا ہو سکتا ہے۔ تو جو حقیقی مزارعت ہے وہ دونوں کی مساوات کی بنیاد پر ہے، ایک معاہدے کے تحت ہے، ایک شرط کے تحت ہے، ایک طے شدہ عدل و انصاف کے معاملے کی بنیاد پر۔ تو یہ ایک شعبہ وجود میں آیا۔ اسی طرح دوسرا شعبہ مضاربت کا وجود میں آیا کہ ایک بیوہ عورت ہے، ایک وہ آدمی ہے جو معذور ہے، اس کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ کاروبار اور تجارت نہیں کر سکتا، اور ایک آدمی جو کاروبار اور تجارت کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ معاہدہ وجود میں آئے گا، دونوں کی حیثیت ہے المضارب، اور اس مضاربت کی بنیاد پر جو رب المال، رأس المال جس کے پاس ہے، رب المال ہے وغیرہ وغیرہ، ان کی تمام شرائط فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ طے شدہ ہے۔ اس کی بنیاد پر پورا نظام نہیں ہوتا، پورا نظام جو ہوتا ہے وہ تو زراعت، تجارت اور صنعت پر ہے۔ یہ وہ ہے جو سوسائٹی میں، جن کے لیے پیچھے شاہ صاحب نے بنیاد بنائی ہے کہ سوسائٹی میں ایسے احمق، ایسے بیوہ، ایسے کمزور، ایسے محتاج لوگ ہیں، اور ان کے پاس وسائل ہیں اور وسائل میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور دوسری طرف کام کرنے والے ہیں، ان کو ایک معاہدے میں لگایا گیا۔ اب دیکھو دو ہی شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ جو آدمی ایسا ہے، بیوہ ہے، کام نہیں کر سکتا، معذور ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہے، تو اگر اس کو کہا جائے کہ جس صرف یہ پیسہ کھانے کے لیے ہے، تم روز اس میں سے کچھ لے کے کھا لیا کرو، تو 4 دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ فارغ۔ اور دوسری شکل یہ کہی جائے کہ جی اس سارے کا خرچہ کون برداشت کرے؟ گورنمنٹ صاحبہ برداشت کرے۔ دوسری طرف اس آدمی کو الگ سے پیسے دے کہ جس کے پاس صلاحیت ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، اس کو وہ پیسہ بھی دے۔ تو اب گورنمنٹ کو ڈبل حکومت کو اسے بھی دینا اور اسے بھی دینا، اور مفت خورے جو ہے نا سوسائٹی کے اندر پیدا کر دیے جائیں۔
یہ کوئی عقل مندی کا کام ہے؟ بھائی سوسائٹی کے اجتماعی نظام کو آگے بڑھانا ہے، حکومت کی کم سے کم مداخلت ہو ان تمام امور میں، جہاں ضرورت پیش آئے وہاں تو ہے، لیکن ہر جگہ پر وہ مداخلت اپنا شروع کر دے تو سوسائٹی، ریاست جو ہے وہ بہت ساری جکڑ بندیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب آگے آ رہی ہے بحث، شاہ صاحب نے کہا جتنی حکومتی مداخلت کم ہوگی معاشی سرگرمیوں میں اور معاشی معاملات میں جو تعاون باہمی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اتنا ہی وہ سوسائٹی ترقی کرے گی۔ حکومت کا جبر تو انتظامیہ کھانے پینے کے 100 دھندے نکال لیتی ہے، آج یہ ٹیکس اسی طرح بڑھتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ حکومتوں کے عللے تللے ہی پورے نہیں ہو رہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک سرمایہ موجود ہے، اگر پڑا پڑا وہ کھائے تو کتنے دن کھائے گا، اور اگر وہ کسی سرکل داخل ہو، کسی سرکولیشن میں آئے، ہاں جی، وہ گردش میں آئے گا تو ظاہر ہے اس کو بھی فائدہ ہے، اس کو بھی فائدہ ہے، ان کے درمیان ایک معاہدہ، ضابطہ، طریقہ کار، اس کی بنیاد پر مزاربت۔ ایسے ہی الاجارہ ہے، کرائے پر دینے کا عمل، اسی طریقے سے وشرکہ ہے، کمپنیاں اجتماعی طور پر کام کرنے کی۔ یہ آج کل کی کمپنی نہیں جس میں بندے غائب ہو جاتے ہیں، کمپنی کا ٹائٹل لیگل پرسن بن جاتا ہے، یہ تو سرمایہ دار نظام کی شرکات ہے، ہاں جی، خرابی پیدا کر دی اس نے آ کر۔ ہاں جی، شرکت کی 4 قسمیں ہیں جو تمام فقہ کی کتابوں میں بلکہ تمام دنیا بھر کے مہذب معاشروں میں رہی ہیں۔ ہاں جی، مال کی شرکت ہے، کام کرنے والے 4 موچی جمع ہو گئے، انہوں نے مل کر کیا ہے اپنے لیے پروڈکٹ تیار کرنے کی مشارکت کر لی، جس کو شرکت الصنائع کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، شرکت مفاوضہ ہے، شرکت عنان ہے، 4 قسم۔ اس میں ہر فرد ذمہ دار ہے، وہ اس ٹائٹل سے الگ، ہاں جی، افراد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ افراد اس ٹائٹل سے الگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج کی شرکت تو غلط رخ پہ چلی گئی۔ اسی طریقے سے توکیل، چلو جی وکیلوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، تو یہ توکیل جو ہے یہ بھی ایک تعاون باہمی کی شکل ہے کہ آدمی خود عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا تو اپنی طرف سے کیا ہے تعاون کے طور پر دوسرے آدمی کو لو جی اتنے پیسے میں دوں گا، جاؤ عدالت میں میری طرف سے پیش ہو جائے، توکیل وغیرہ وغیرہ۔ تعاون باہمی کی یہ شکلیں وجود میں آنا شروع ہو گئی۔ ووقعت حاجات تسوق الی مداینہ، اس لیے ضرورت پیش آئی قرض برض لین دین کی، ہاں جی، تسوق الی مداینہ، ایک اور نیا شعبہ قرضوں کے لین دین کا معاملہ وجود میں آ گیا۔ اسی طریقے سے ودیعہ، ضرورت پیش آئی ہے حاجات کے حوالے سے کہ آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائیں، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں یا کہیں اور ہیں تو کسی دوسرے آدمی کو جو امانت دار ہے اس کو کہتے ہیں میں اتنے دنوں کے لیے جا رہا ہوں تو یہ امانت رکھ لو۔ اب جب یہ سارے شعبے وجود میں آئے تعاون باہمی کے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر تجربات شروع ہوئے کہ جناب کسی کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ ہڑپ ہی کر گیا، تو جرب الخیانہ، تجربہ پیدا ہوا، پتہ چلا کہ جی یہاں تو بڑے چور اور ڈاکو بیٹھے، خیانت ہے۔ والجحود، انکار ہی کر دیا، نہیں جی میرے پاس تو تم نے امانت رکھوائی نہیں تھی۔ یا مطل کہتے ہیں ٹال مٹول سے کام لینا، قرضہ ہے آپ وقت پہ نہیں دے رہے، ہاں جی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ہی یہ لفظ استعمال کیا ہے نا، مطل الغنی ظلم، یعنی مالدار کا ٹال مٹول سے کام لینا تو یہ بھی تو ظلم ہے نا۔ آپ اپنے ٹائم پر دینے کے بجائے آپ نے اس کو لٹکا کر 4 مہینے گزار دیا اور پھر دیا، تو یہ بھی کیا ہے خرابی کی بات۔ تو اب ضرورت پیش آئی الی اشہاد و کتابت وثائق و رہن و کفالہ و حوالہ، یعنی تو اب ضرورت پیش آئی کہ جناب اس کے لیے گواہ ہونے چاہیے، اس کے لیے وثیقہ نویس ہو جو وثیقے لکھے، دستاویزات تیار کرے۔ اسی طریقے سے ضرورت پیش آئی کہ رہن رکھ کر ہاں جی کسی معاملے کے اندر ضمانت لے لی جائے، یا اس کے لیے کفالہ کہ جو دوسرے کو آپ نے کفیل بنا دیا کہ میں نہیں تو دوسرا ضامن ہوگا، جس کو ضمانت کہتے ہیں، یا حوالہ، ہاں جی یہ بھی ایک دوسری قسم ہے کفالہ ہی کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کلما ترفہت النفوس، جیسے جیسے انسانی معاشروں میں معاشی ترقیات بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایسے ایسے تعاون باہمی کی اقسام بھی، شعبے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، انواع المعاونات۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ لن تجد امۃ من الناس الا ویباشرون هذه المعاملات، دنیا میں کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی خطہ ایسا نہیں پاؤ گے لوگوں کا کہ جو لوگ ان تمام معاملات
کو نہ کرتے ہوں جو ہم نے بیان کیے ہیں جی، تمام اقسام۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہر قوم میں لوگ یہ جانتے ہیں یعرفون العدل من الظلم، کہ ان میں عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ اگرچہ اس ظلم کو جاننے کے باوجود وہ اپنی سوسائٹی میں کم از کم جب اس فرد کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو وہ فرد خود تو کہتا ہے نا کہ یار یہ ظلم ہے۔ تو ظلم اور عدل کی چیزیں بھی بنیادی طور پر جانتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے خرابی پیدا کریں تو الگ بات ہے، لیکن کوئی دنیا کی ایسی قوم نہیں ہے کہ کر رہی تو ظلم ہو اور کہے کہ جی میں عدل کر رہا ہوں، کر رہی تو عدل ہے اور کہے کہ جی میں ظلم کر رہا ہوں۔ تو عدل اور ظلم ہر ایک معاشرے میں، اور معاشرے چاہے وہ علم نجوم کی بنیاد پر بنے ہوں، چاہے وہ طبیعتی قوانین اور ضابطوں مادی بنیادوں پر بنے ہوں یا ابراہیمی حنیفی اصولوں پر بنے ہوں، ہر قوم میں یہ شعبے معاشیات کے وجود میں آتے ہیں، اور ہر شعبوں میں افراد جب آپس میں معاملات کرتے ہیں تو عدل اور ظلم کو بھی اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ خواہ وہ ظلم ہی کر رہے ہوں یا وہاں کے ظالم لوگ مسلط ہو کر ظلم کا نام عدل رکھ دیں، لیکن حقیقت پہ بھی لوگ جانتے ہیں، ضمیر ان کا یہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، ظلم ہے، ناانصافی۔ تو یہ تین بنیادی جو حکمتیں ہیں شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں مکمل کر کے باب فن المعاملات، تو ارتفاق ثانی کی سطح پر ان شعبوں کی جماعتیں وجود میں آ گئیں۔ یہ کپڑا بنانے والے ہیں، یہ جوتا بنانے والے ہیں، یہ کاشتکار ہیں، یہ جناب والا فلاں شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی انجمنیں، ان کی جماعتیں وجود میں آئیں۔ اب جب جماعتیں وجود میں آئیں اور جماعتوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوا، ان کے درمیان تضادات آئے اور اس میں خیانت، بددیانتی، گواہی وغیرہ کے اندر خرابی، وکالت کے اندر دھوکہ دہی یا شرکت کے اندر دھوکہ دہی یا مضاربہ میں یا مجاورہ میں یا انتظامی نظم و نسق وغیرہ وغیرہ میں، تو ان تمام کے لیے اب ضرورت آئی اس سے اوپر ایک تیسرے اتفاق کی۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اگر یہاں ہوئے تو باب سیاست المدینہ شروع ہو جائے گا، اتفاق ثالث۔ اللہ صلی اللہ